احمد سلطان صاحب کا آواز ریورٹ آ رہا ہے. ہلو احمد سلطان جی السلام علیکم. وعلیکم، کیا حال ہے غالب بھائی؟ آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ ابھی تک زندہ ہوں سر جی. ارے اللہ آپ کو زندہ رکھے یار. کیا ہوا؟ اللہ آپ کو زندہ رکھے گا. اللہ تو زندہ رہنے دے گا، لیکن اللہ کے بندے نہیں زندہ رہنے دیں گے نا، جان جائیں گے تو مجھے. جب تک یار وہ انسان کو اپنی زندگی کا پورا وہ لیز کمپلیٹ نہیں کرتا ہے تب تک کوئی نہیں مارتا ہے. وہ بھروسہ رکھو، اللہ میاں سب ٹھیک کرے گا. آپ سناؤ. اور آدم سیکر ٹھیک ہے؟ آدم بھائی جی جی فی الحال تو ٹھیک ہوں. ارے جناب یار پیار آج بڑے وہ دھیمے دھیمے کیا ہوا جناب؟ یار کیا کریں یار، آپ بھائیوں کے ساتھ رہ وہ کے کہتے ہیں دھیمے نا ہو کہ گئے. ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. ارے باپ رے باپ، باپ رے باپ آپ سر، کا آپ جو تو انداز بیاں اور ہے تو بس اسی انداز میں رہے نا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شاہین جب اپنی وہ اڑان الگ سے بھرتا ہے اور کوا الگ سے. اچھا یار یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے تھے، اب یار میں یہ نہیں میں اتنا بولوں گا سن ایڈم بھائی، میری بھی سن ایک تو بیٹی ہے. سن تو لے میری سن تو بھی لے ایک بیٹی ہے. سن تو میں یار کہتا ہوں یار سوال تو سن لینا، جواب آگے دینے نا سے آگے پہلے نا یار مڑ کے آگے مڑ سوال تو کے سن لینا یار. دیکھو یہی تو پرابلم ہو جاتا ہے، سوال سنا نہیں، جواب پہلے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو غلط بات ہے نا یار. اچھا جناب سوال تو سن فرمائیے. لیں پھر جواب بھی دے دیں. جناب یہ جو فرمائیے. لڑکے نے یہ حرکت کی ہے، میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی اسلامک حرکت ہے. ٹھیک ہے، میں بڑا سیدھا سیدھا فیئر بندہ ہوں، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے جو بولتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں کہ میں کبھی یہ نہیں بولوں گا کہ اس لڑکے نے جو حرکت کی ہے یہ ایک اسلامک حرکت ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اب میں آپ کو جو سوال کرنے لگا، سوال کیا اس کو سن کے اچھے طریقے سے جواب دیجیے گا. یہ لڑکا کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے قیامت کے روز. لیٹس سے کہ اس لڑکے نے اپنے گناہ کی توبہ بھی نہیں مانگی. سوچ لی، دیکھ لیں میں کیا کیا کہہ رہا ہوں، سارے پوائنٹر سن لیجئے گا پھر جواب دیجیے گا. اس نے اپنے گناہ کی توبہ بھی نہیں مانگی، بہت بڑا گناہ کیا آپ کو بھی پتا ہے. لیکن اس وقت بھی چونکہ یہ مسلمان مرا ہے، کلمہ گوہ مرا ہے، ایونچولی یہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ لڑکی چونکہ کبھی بھی مسلمان نہیں اور مرتے وقت بھی مسلمان نہیں، یہ یہاں پہ بھی سڑی اور وہاں پہ بھی سڑے گی. یہ کیسا انصاف ہے؟ دیکھو یہ میں سوال ہے آپ سے. دیکھیے جناب، میں آپ بڑے غور سے سننا. پہلے جی تو یہ ملاؤں کی یہ جنت بنائی ہوئی ہے، یہ ملاؤں کی وہ باپ کی جائیداد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا ہے، وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور یہ اس کی مرضی ہے کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. اور اس نے ایک وعدہ کیا ہے کہ وہ نا انصافی نہیں ہونے دے گا. یہ جو لڑکا ہے، اگر اس لڑکی نے اس کو بخشا، جو کہ پاسبل نہیں ہے، تو جناب عالی پھر جا کے پھر بھی اس کے ساتھ ایک ٹرائل ہوگی اور اس پہ انصاف ہوگا. اور وہ انصاف کیا ہوگا؟ خدا کے انصاف سے ڈرنا چاہیے انسان، خدا کے. اور یہ آپ ایڈم بھائی آپ کو بھی پتا ہے، غالب بھائی کو بھی پتا ہے، یہ جو ملاؤں کی جنت ہے ان کی طرف مت جائے گا، وہ جنت جائے گا تو یہ جہنم جائے گا. یہ ہے، یہ سب ڈومین ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو مرضی ہے اسے دے گا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا ایک جو ہے کہ ایک انسٹنس ہے، جب وہ ایک جنگ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ بھائی نہیں اب آپ آگے جا رہے ہیں، ایک اب آپ سیکنڈ آگے جا رہے ہیں. نہیں نہیں اب میں آپ اسی آگے کا جا رہے ہیں. جواب دے رہا ہوں نا، میں بھائی اسی کا جواب دے رہا نہیں جب تک آپ ہوں، میں اس اسی ٹاپک کا پہ بول جواب رہے دے رہا ہوں تھے یار، جب تک آپ اس ٹاپک پہ بول رہے تھے میں نے آپ کو روکا ہی نہیں. حالانکہ آپ نے 4 باتیں غلط کی ہیں، میں نے پھر بھی نہیں روکا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس ٹاپک پہ تھے. اب آپ ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں، لہٰذا اب میں آپ سے بولوں گا. سر دیکھیں، آپ نے کہا اللہ انصاف کرے گا، یہ ملاؤں کی بنائی ہوئی جنت ہے اور یہ وہ، اور علم بلم آپ نے بول دیا. ٹھیک ہے، آپ کو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ ایک کافر مشرک جنت جا سکتا ہے. ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے
قرآن میں درس دیا گیا ہے کہ ایک انسان کو عمل صالح ہونی چاہیے, اس کی جو ڈیڈز لوگوں کے ساتھ ہے وہ سر میرا سوال کیا, آپ کا جواب کیا ہے؟ سر سوال کا تم جواب میری جناب. بات, میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا وہ جنت جائے گا کہ جہنم, یہ ڈومین خدا کا ہے. میں نہ میں نے کہا ہے قرآن کے مطابق, میں نے کسی بندے کا نام نہیں لیا بھائی, میں نے کسی بندے کا نام نہیں لیا, میں نے سمپل جنیرک بات کی ہے. آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ایک نون مسلم مشرک جنت جا سکتا ہے, کوئی پاسبلٹی ہے اس کی, یہ ثابت کرنا میں ہے. کہتا ہوں یہ اللہ کی مرضی ہے, جا سکتا ہے, ثابت کرنا یہ اس کا ڈومین ہے یار. میں کون ہوں؟ میری خود ٹانگیں وہاں لٹکی ہوں گی. اگر میری کوئنٹلوں میں بھی نماز ہوگی بھائی, قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے, شرک معاف نہیں کرتا. دیکھیے اس نے یہ بھی نہیں کہا نا, خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے اختیار پھر ختم ہوتے ہیں, وہ ہر ایک چیز کو بدل سکتا ہے. نہیں نا, وہ کلیئر کہہ رہے ہیں اللہ. اچھا آپ کے مطابق اللہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں, جھوٹ کی بات نہیں, یہ ڈسکرپشن کی بات. قرآن جھوٹ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بولوں گا, دیکھیے سر میں نے پوچھا قرآن جھوٹ ہے, میں آپ کو بولوں کیا خدا کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی, لیکن اللہ اگر اپنے کلام سے ہی ہٹ جائے تو پھر جھوٹا ہے نا. نہیں اللہ اگر سر میں ایک زبان دیتا ہوں آپ کو, میں آپ کو زبان دیتا ہوں کہ تو میرے سامنے آئے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا, لیکن جب تو میرے سامنے آئے میں تجھے قتل کر دوں, تو اس کا مطلب ہے میں اپنی زبان سے پھر گیا. اب اللہ نے اپنی زبان کیا دی ہے آپ کو, قول کیا دیا اللہ نے کہ میں ہر گناہ کی معافی دے دوں گا, شرک کی معافی نہیں دوں گا. تو بھائی پھر اگر اللہ شرک والے کو بھی معاف کر دے تو پھر اللہ اپنی بات سے پھر گیا. دیکھیے جناب علی, دیکھیے ایک بات سنیے آپ, میں اس معاملے پہ یہ جنت کون جائے گا جہنم کون جائے گا, سر ابھی چھوڑ دینا, وہاں تک ہم اب جائیں گے, ہم لاجیکل کنکلوژن میں جائیں گے. دیکھیے دو ایمان کا جہاں تک تقاضا ہے, نہ مجھے خدا بننا ہے, نہ مجھے نبی بننا ہے, نہ میں کسی کے, مجھے اسی وجہ سے کہانیاں پسند نہیں ہیں. وہ رب العالمین ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ رب المسلمین نہیں ہے. یہ اس کی ڈسکریشن ہے کس کو کدھر بھیجے گا. کیا جہنم میں مسلمان نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے, لیکن ایونچولی سزا پا کے جنت میں جائیں گے, ایونچولی سزا پا کے جنت میں جائیں گے. میں آپ کو حدیثوں سے بھی ثابت کر دوں گا, کر دوں, یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا. جناب علی میں نہیں کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈسکریشن ہے یہ ڈسکریشنری پاورز ہے اللہ تعالیٰ کے, ہی ول ایکسرسائز اٹ. یار جب اللہ قرآن, یار آپ مجھے کہیں کہ قرآن جھوٹا ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. آپ یہ جواب میرے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں وہاں انبیاء جو ہوں گے, جو رسول ہوں گے, ان کو بھی سرٹنٹی پتہ نہیں ہوگی ان کے ساتھ کیا ہوگا. یار ہر شاید دیکھیں یہ بات ہی نہیں ہے, میں نے سمپل سے پوچھا ہے کیا قرآن کے منافی جا سکتا ہے اللہ اپنے کام میں؟ ڈسکریشن اس کا ہے. مجھے ڈسکرپشن دکھا دے کہ جہاں پہ لکھا ہو قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے. دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ کے اللہ اپنے الفاظ سے پھر سکتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بولوں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قادر المقتدر ہوں نا, میں I am the supreme authority, he can do anything. تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے, یعنی قرآن میں بولے گا کچھ اور کرے گا کچھ. جھوٹ اور سچ کیوں آپ اس میں لاتے؟ اللہ بولے گا کچھ اور کرے گا کچھ, اللہ جھوٹا ہے. دیکھو یار, ایک ہوتے ہیں ایک پاورز وہ ہوتے ہیں جو ایک کتاب میں کوڈیفائیڈ ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں ڈسکریشنری پاورز. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اللہ کی کتاب جھوٹی ہے, بول دینا یار قرآن جھوٹا ہے, بات ختم ہو جائے گی آپ کی. یہ کیا بول رہے ہو آپ؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بات بولتا ہوں, ڈسکریشنری پاورز کو آپ ڈیفر کرو نا جو کوڈیفائیڈ لاز سے. سر میں کوڈیفائیڈ لا کی بات ہی نہیں کر رہا, اللہ قرآن میں ایک چیز کلیئر کہہ رہا ہے, میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا, شرک کو معاف نہیں کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ شرک کو معاف کر سکتا ہے, اللہ جھوٹ ہے یا آپ سچے ہیں یا قرآن جھوٹا ہے؟ اگر اس نے معاف کیا تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کو روک کوئی نہیں سکتا, لیکن وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. نہیں پھر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا, then he is a liar. جھوٹا ثابت ہو گیا کیونکہ دیکھو یار حد ہو گئی یار, پوری دنیا سنے جی, اللہ قرآن میں کلیم کر رہا ہے کہ وہ شرک کے علاوہ سب کو معاف کرے گا, لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. بھائی میرے سے آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے, تو بھائی یہاں تو بھائی سچا ہے یا اللہ سچا, دونوں میں سے ایک ہی سچے ہیں نا, دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے. غلط بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جنت میں کون جائے گا, کس کو بخشے گا, یہ یار جنت گئی بہار میں, وہ بات کی بات ہے. اللہ شرک کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں, یہ بتائیں. کس کو؟ شرک کرنے والے کو, مشرک کو. یہ اس کا ڈسکریشن ہے.
I cannot say anything. I cannot آپ become جھوٹے the ہیں God یار. of a سکرین God. دکھائیں یار, یہ کیا ہے یار, 2 نمبر لوگ آ جاتے ہیں, مجھے سب سے بڑی نفرت ان میں جلیبی نے بازوں دو سے. نمبر نہیں, سکرین دکھائیں یار. 2 نمبر یہ آپ اللہ کیا کرو. کہہ رہا ہے یار, اللہ کیا کہہ رہا ہے یار, اللہ کا کلام پڑھو پہلے. وہ یار یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ یہ تھوڑی اس کی اللہ وہ یار صبر لے یار, چھوٹی تلے سال ہے, چھوٹی تلے سال ہے, جھوٹے. اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا. اس کے ماں سوا یعنی کہ اس کے علاوہ دوسرے جس قدر بھی گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. ایک اور ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. خدا صرف اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے, اس کے سوا اور کوئی بھی گناہ وہ معاف کر دے گا. یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے معاف کر دے گا. اچھا جی, ہندی کوئی پڑھ دے گا؟ مجھے ادھر بھی یہی لکھا ہے کہ کچھ اور لکھا ہے؟ ہاں یہی لکھا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. نسندے اللہ یہ نہیں شمع کرے گا کہ اس کی ساکشی بنائی جائے اور اس کے سوا بس جسے ٹھیک ہے. چاہے شمع کر دے گا. اب یہاں تو آپ مجھے یہ بتا دیں, اگر اللہ شرک کو معاف کر رہا ہے, شرک کو معاف کر رہا ہے, مشرک کو معاف کر رہا ہے, تو پھر اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور معافی کے بغیر جنت نہیں جا سکتا کوئی. مجھے آپ ایک ہی چیز بولیے, یہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا؟ نہیں ہے, ہے نا؟ نہیں ہے, ہے نا, کلام ہے نا اس کا. آپ مسلم کلیم کرتے ہیں نا؟ ہاں تو یہ آپ بھی بائبل کو کلیم کرتے ہو نا ادھر نہیں. بھی, ادھر ہاں بائبل کو بھی آپ, وہ کس کی کس کتاب نے ہے؟ کلیم کیا؟ کس نے کلیم کیا؟ کرسچنز تو کرتے ہیں نا. کس نے کیا؟ نیو ٹیسٹمنٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ. کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں بولے گا کہ بائبل کے جو الفاظ ہیں وہ خدا کا ایز اٹ از کلام ہے. کرپٹڈ ہے. انڈیا پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ شاید آپ مسلمانوں سے انفلوئنس ہو کے ایسی بات کر لیں, ادروائز کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ لفظ بائی لفظ اللہ کا کلام ہے. دیٹ از اسٹوپڈیٹی, ایڈیاٹسٹی, جاہلانہ پن ہے, کت پنا ہے. ان کو اے بی سی ڈی نہیں پتا جیسے کہ آپ کو نہیں پتا. نہیں وہ ماشاءاللہ مجھے آپ سے سیکھنا ہوگا سارا یار. وہ بعد میں سیکھ لیجیے گا, واپس آ جاتے ہیں اس جگہ پہ. اب ہم بات کر رہے تھے شرک کے اوپر. کیا اللہ شرک کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ او بھائی ہم کیوں ہیڈ ماسٹر بنیں گے اللہ کا؟ یہ بھائی قرآن کی روح سے بتاؤ, سامنے لکھا ہوا ہے. مجھے کیا پتا, یہ اس کی ڈسکشن کر سکتا ہے. ڈسکریشن نہیں ہے نا, سامنے لکھا ہوا نہیں کرے گا. وہ یہ قرآن شریف ہے نا, یہ اس کا کلام ہے. قرآن شریف جاہل ہے, پاگل ہے. قرآن پاگل ہے, کتے نے لکھا کسی یا انسان نے لکھا کسی؟ وہ سنو بھائی, ڈسکریشن ایک چیز ہوتا ہے اور ایک کہی ہوئی یار یہاں پہ کہاں لکھا ہے اللہ کا ڈسکریشن ہے؟ وہ ڈسکریشن یہاں پہ ہے بھائی. آپ کو ایکسپلیسٹ اینڈ امپلیسٹ سٹیٹمنٹس کا پتہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ جو الفاظوں میں جکڑ رہے ہو اور اس کو وہ نا وہ پابند کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے جو پابند ہو سکتا ہے. ارے بھائی اللہ نے خود اپنے آپ کو پابند کیا ہے. اگر ایک شخص اپنے منہ سے بات کر دے, نکالے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں تمہاری زبان عورتوں والی ہے کہ تم نے ایک دفعہ کچھ اور کا. وہ کہتا ہے میں غفور الرحیم بھی ہوں. اس کی غفور اور رحمت بات کی بات ہے, میں سمجھاتا ہوں غفور اور رحمت, میری بات میں مت کاٹا کرو. اللہ نے جب قرآن میں ایک ایکسپلیسٹ سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور وہ اگر اس سٹیٹمنٹ سے ہٹے گا, مکرے گا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی زبان عورتوں جیسی ہے, گلی محلے والی. اچھی والی عورتوں کی بات نہیں کر رہا, گلی محلے والی, جو روز کبھی کچھ کہیں گی اور کچھ کہیں گی اور پھر اس کے بعد کریں گی کچھ اور. اگر تو آپ یہ بات مانتے ہیں, میں 100% آپ کے ساتھ ایگری کر سکتا ہوں, ورنہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. بتائیے سر. جناب علی, آپ جو یہ بات کرتے ہیں یہ الفاظوں میں آپ پتہ نہیں کیا بنتے ہو. چلے سر, گیم ختم ہو گئی میری ان کی. سر تھینک یو سر, آپ لوگ بات کریں ان کے ساتھ. آئی ایم ڈن ود ہم. غالب بھائی ہاں جی سر جی, میں تو عام طور پہ احمد جی کو ہٹا ہی دیتا ہوں کیونکہ کبھی شاعریاں سنائیں گے, کبھی جلیبیاں بنائیں گے, تو غالب بھائی تو آپ کو کس نے روکا یار؟ اگر آپ یہاں سے نکالو گے مجھے تو میں بھوکا مر جاؤں گا یار. ایسا مت کرو نا, مجھے کھانا نہیں ملے گا کیونکہ آپ کے چینل میں نہیں آ سکتا. بھوکے مرو گے. اتنا کیا ہے, اتنا بھائی گمان یار. یہ دیکھو نا, جب کوئی آپ کی چینل پہ آتا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہوتا ہے, اور اس مہمان کو اس طرح سے ٹریٹ کرو جیسے مہمان کے ساتھ. آپ بولیں گے میں ہٹاؤں گا, دیکھو بھائی غالب بھائی سنو, آپ میں ہٹاؤں گا تو ایسا میں کبھی آؤں گا ہی نہیں آپ کی چینل میں, اور کیا ہوگا.
नहीं नहीं अहमद भाई देखो मेहमान यार को मेहमान इख्तलाफात हो की तरह सकते हैं, रहना देखो गालिब भाई इख्तलाफात हो सकते हैं, आप मेरी बात को एग्री कर सकते हो या मैं आपकी बात को चलिए एग्री नहीं कर सकता, ये अरे डिबेट है, ठीक है सर ये जी ठीक डिस्कशन है, मैं ये बोल रहा हूँ कभी कैसा है कि जैसे शाहरुख और ये अंकिता वाला मसला है, तो अभी इस्लाम के हिसाब से शाहरुख को सजाए मौत मिलनी चाहिए या नहीं? किस शाहरुख को, जिसने ये क्या काम नाम है किया भाई? काम मसूद भाई कुछ और भी नाम है क्या उस बंदे का? शाहरुख नाम है उसका, जिसने अंकिता के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया। और यार फांसी का इसको मैं मेरे सामने अगर आएगा मैं खुद पेट्रोल छिड़कूंगा इसको और जलाऊंगा। नहीं लेकिन यार, इस्लाम आप तो ये हरकत नहीं इस्लाम करो तो आपके। नहीं जो इस्लाम तो बेटी इसके वाला लिए होता है ना मना वही करता है जानता है ना बेटी की कदर, मैं कहता हूँ बेटी सर जी। वाला बेटी की कदर जानता है। देखो अरे ये जो है ये बेटी है, हम भी बेटी वाले हैं, बेटी ये बाप ही जानता अरे है बेटी की कदर। अहमद भाई इस्लाम इसके लिए मना करता है क्या करता है मना, हाँ कि किसी मुस्लिम को एक काफिर के मर्डर के बदले में कत्ल ना किया जाए। किसी यार वो ये भी है, अच्छा मैं ये कहता हूँ यहाँ मुस्लिम लॉ पहले एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ हमारे पास इंडियन पिनल कोड है और इंडियन पिनल कोड में इसकी अरे सजा। लेकिन अल्लाह क्या भाई, मेरे अहमद भाई, अल्लाह क्या कहता है? हमारा मुकदमा यहाँ पे अल्लाह ने जो कुरान में और हदीस में बताया उस पे चल रहा है, ना कि इंडियन पिनल कुरान कोड में है, वाले पर। कुरान में तो लिखा है कि एक इंसान की मौत या कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये भी है ना। और कुरान में यही एक आयत क्या नाम है सही होगी बाकी यही होंगी। अल हुर्ज बिल हुर का, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। अरे अहमद भाई कुरान में बस यही दो ही आयत सिर्फ दुरुस्त है ना। मैं अभी ये एडम भाई कहता ने हूँ जो आपको दिखाया कुरान की आयत, जो उससे कुरान तो में आप लिखा है, मुकर गए। कुरान में कभी भी ये नहीं लिखा है अरे कि उसी अगर कोई उसी काफिर उस, को उसी मारता है कुरान या सर जी उसी कुरान में 5:33 भी लिखी हुई है। क्या उसमें क्या लिखा है, रुको दिखा देता हूँ मैं। उसमें क्या लिखा हुआ दिखा जो दो भाई। मोहम्मद और अल्लाह के खिलाफ जाए उसको काट डालो। 5:33 दिखा दो। अच्छा, और 5:32 कोई मोमिनों के लिए थोड़ी है, वो तो बनी इसराइल के लिए है। नहीं दोनों फिलहाल दिखा दो, हमने 5:32 भी 5:33 भी। 5:32 तो उन्हें आधी अधूरी आधी रहती है। गलीब भाई दिख रहा है हाँ आपको? जो लोग खुदा बड़ा और उसके रसूल से लड़ाई करें, अच्छा ये 5:33 है अहमद भाई सुन लेना। जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें उनकी यही सजा है कि कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से निकाल दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हाँ तो है ना, इसके लिए ये सारी आयत फिट होती है, इस लड़के ने जो ये काम किया ये आयत उसके लिए फिट होती है। इसने अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई की है, अल्लाह और रसूल कहाँ यही उसने अल्लाह रसूल फरमाते से हैं लड़ाई की है भाई? एक वही मिनट कहा, उस लड़की का किसी नाम अल्लाह रसूल था मासूम क्या? किसी मासूम बच्ची का कत्ल करना, उसको जलाना, ये तो अल्लाह और उसके अरे रसूल के भाई जो फरमान है उसके साथ लड़ाई है, वो और वो मासूम फसाद ये तो और इसमें फिट बच्ची होती है। बाद में थी, पहले काफिर थी। मैंने कहा ये तो फिट है ना इसी पे, लड़के पे, इस पे तो पूरा चलाना चाहिए। नहीं यहाँ जो एक मिनट यहाँ जो फसाद है ये फसाद से आप क्या समझते हैं? देखिए अव्वल तो इसने एक मासूम इंसान की जान ली है जो कुरान में और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके फरमान के खिलाफ की है, तो उनने लड़ाई की है और इससे फसाद फैलने का भी अंदेशा है, ये यार भी एक इसमें तो लागू होता है। आप लोग इसको कत्ल रेफरेंस किया गलत जाए, रखते सूली हैं, चढ़ाया जाए, रेफरेंस इसके गलत हाथ रखते काट हैं दिए जाए। यार। एक हाँ, सेकंड मैं यार, भी एक वही सोच रहा रेफरेंस गलत रखते हैं। ये देखो रेफरेंस इसे कहते हैं। हाँ भाई पढ़ बच्चे। यार ये बच्चा नहीं बोलना यार मेरे को तुमने यार। आग लगानी थी ना उस लड़के को, पढ़ के बता क्या लिखा। ये क्या है? अबे पढ़ तो सही क्या लिखा है। अबे बोलना तो, ये अबे नहीं बोलना ना, मैं तो तमीज से बात करता हूँ, अभी तमीज के दायरे में बात करो। अच्छा चल पढ़ ले, चल हजरत भाई बड़े भाई हजरत ये पढ़ ले पढ़ लो पढ़ ले। प्लीज।
ये हदीस है, मुझे पहले कुरान से पढ़े मिल तो गया सही ना, क्या लिखा है, मुझको क्या कुरान तक करना है हदीस पहुंचता हूँ को? यार, पढ़े तो सही मुझको क्या करना है? कुरान भाई, भी पढ़े तो दिखाएंगे सही, अभी दिखाते हैं कुरान पे, पढ़ें प्लीज, जरा पढ़ दें प्लीज, आपकी A मेहरबानी, believer should प्लीज not पढ़ be दें। killed in retaliation for the murder of a disbeliever. And a person who has a treaty should not be killed during the time of the treaty. हाँ, ये बोलोगा। ओके A believer should not be killed in retaliation for the murder of the disbeliever. ये जंग का किस्सा है, ये जंग का अच्छा। किस्सा है। और जो ट्रीटी एंड अ पर्सन, ये एंड किस लिए है? ट्रीटी है, एक सेकंड, ये एक मत सेकंड, यार, ये जलेबियां मत बनाओ यार, ये एक किसी को सेकंड, एक और सेकंड। बनाओ। अरे ये बीच में गुस्सा एंड, क्यों हो रहे भाई? अदनान एंड किस फजल लिए? भाई आराम से बात करो। एंड किस लिए मैंने बीच ये में? कहा, ये है, ये भाई ट्रीटी है, ड्यूरिंग द जो ट्रीटी अदनान, में एक लाहौर सेकंड, में एक ट्रीटी सेकंड कर। यार, अरे भौंकी आपका बीपी जाएगा बढ़ गया लगता है यार। अदनान भाई। हाँ, बीपी अदनान बहुत बढ़ भाई जाएगा। बीपी बढ़ गया। देखिए जी, अ बिलीवर शुड नॉट बी किल्ड इन रिटेलिएशन फॉर मर्डर ऑफ अ बिलीवर, एंड का मतलब होता है एक एडिशनल स्टेटमेंट आ रही है, अ पर्सन हु हैज अ ट्रीटी शुड नॉट बी किल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीटी। देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीटी उसको तो आपने वैसे ही कत्ल नहीं करना, बाय बाय टाटा। लेकिन असल ये वाली स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट ही अच्छी है, मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सेपरेट तरीके से भी लिखी हुई है, ये लें, सेपरेट ले लें। वो दो स्टेटमेंट एक ही हदीस में, ये ले सिंगल दे दिया। अ मुस्लिम शुड नॉट बी किल्ड इन रिटेलिएशन ऑफ अ मर्डर ऑफ अ डिसबिलीवर। इसके लिए मैं आपको तमाम शरिया मैनुअल्स में सारे के सारे दिखा दूंगा, ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये लें, पकड़ें, बताइए सर। मैं जनाब अली, आपने जो ये है, जंग में हुआ था, और जंग में ये हुआ था कि जो डिसबिलीवर को मारेगा तो उसके चलो लिए साबित उसके कर, लिए कोई चल चीज। साबित कर बच्चे, साबित मुझे कर, आप, मुझे क्या, मैंने कह दिया, आप साबित साबित कर, कर दो, साबित आप कर, साबित करो। क्यों मान साबित क्यों ले? कर। हमसे तो हर बात की दलील मांगते ना अदनान भाई। अरे दावा तो इनका है, तो अहमद ये भाई, साबित करेंगे ना, जिसका दावा हाँ, होता है वो साबित करता है। दावा है तो साबित ये कर तो दो। दावा आप ही का है, तो मेरा थोड़ी है। अबे और डंगर साले, अब वो जब डंगर जब साले जब बहन चोद। जब आप ओके, बाय बाय कुत्ती माँ का बच्चा।